یہ آگ اتنی بھیانک ہے جس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا لیں کہ یہ کیلیفورنیا کے آسمان کا حال ہے جو کہ اس وقت آگ کے دھوئیں کی وجہ سے بھر چکا ہے۔ اس شدید آگ کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 10,000 کے قریب گھر جل چکے ہیں اور انفراسٹرکچر اور بلڈنگ کا بھی ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ کئی بزنس، سڑکیں اور ٹرانسپورٹ تک جل چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کے ایسے دردناک مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ کمزور دل لوگ شاید دیکھ بھی نہ پائیں، اور اسی لیے یوٹیوب پالیسیز کی وجہ سے وہ مناظر میں آپ کو یہاں پر دکھا نہیں سکتا۔ السلام علیکم، hey everyone، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم جس ویڈیو پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امریکہ پر اللہ کا عذاب۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ امریکہ کا جو یہ شہر ہے لاس اینجلس، اس پر جو آگ لگی ہے جس کی وجہ سے پورا شہر یہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید وہ نیوز بھی سنی ہوگی کہ کس طریقے سے اس شہر کو آگ لگی ہے، لیکن بات یہاں پر ہو رہی ہے عذاب کی، وہ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، کیونکہ جو ایسے جو ایریاز ہیں، فوریسٹ ایریاز، وہاں پہ آگ لگنے کا چانسز ہوتا ہے، کیونکہ کئی بار ایسے پہلے بھی ہم نے واقعہ سننے کو ملے ہیں ہمیں۔ کیا یہ قدرتی آفت ہے یا اللہ کا عذاب، وہ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ سو لیٹس گو۔ In the community of Pacific Palisades, street after street full of houses have been reduced to smoldering ash. امریکی ریاست کیلیفورنیا جو کہ اس کے ویسٹرن کوسٹ سائڈ پر موجود ہے، اس کی ساؤتھ سائڈ پر اس کا سب سے اہم اور خوبصورت شہر لاس اینجلس اس وقت جل رہا ہے۔ اسی شہر کے ناردرن سائڈ پر ایک بہت بڑا جنگل ہے جہاں پر یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس شہر کی تقریباً 1 سے 2 لاکھ کے قریب آبادی یہاں سے نکل چکی ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی جان جا چکی ہے اور کتنے گھر اور انفراسٹرکچر جل چکا ہے۔ ابھی تک اس کا اندازہ لگانا اس لیے ممکن نہیں کیونکہ یہ آگ اتنی بھیانک ہے جس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا لیں کہ یہ کیلیفورنیا کے آسمان کا حال ہے جو کہ اس وقت آگ کے دھوئیں کی وجہ سے بھر چکا ہے۔ اس شدید آگ کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 10,000 کے قریب گھر جل چکے ہیں اور انفراسٹرکچر اور بلڈنگ کا بھی ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ کئی بزنس، سڑکیں اور ٹرانسپورٹ تک جل چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کے ایسے دردناک مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ کمزور دل لوگ شاید دیکھ بھی نہ پائیں، اور اسی لیے یوٹیوب پالیسیز کی وجہ سے وہ مناظر میں آپ کو یہاں پر دکھا نہیں سکتا۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اس افیکٹڈ ایریا کے پہلے کی تصویریں ہیں اور یہ اس کے بعد کی۔ ایک اندازے کے مطابق $100 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکے ہیں اور 1 سے 2 لاکھ کے قریب یہ جگہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ لاس اینجلس شہر ہالی ووڈ بھی کہلاتا ہے جہاں پر دنیا کی امیر ترین سیلیبریٹیز، خصوصاً ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کے سمندر کے کنارے بنگلے موجود ہیں، کیونکہ یہ شہر سمندر کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے انتہائی خوبصورت اور مہنگا ترین شہر مانا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا بھی خوبصورت ہو، جب اللہ کی اس پہ نظر پڑ جائے نا اس چیز پہ، مطلب کہ اللہ پاک اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہے تو وہ نہیں بچ سکتی وہ چیز۔ اور ان میں سے کئی مشہور سیلیبریٹیز کے گھر بھی اس آگ کے اندر جل چکے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اس کو امریکہ پر اللہ کا عذاب بتا رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے خلاف جا کر اسرائیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ ان لوگوں پر قدرت کا قہر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آگ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگی بلکہ کئی دہائیوں سے ایسے ہی لگتی آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس آگ کے اندر جل کر مر گئے، اپنا گھر کھو دیا، وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑنے والے یا پھر غزہ کے لوگوں کو قتل کرنے والے تو نہیں تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی حکومت کی پالیسی تھی جن کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حکومتی نمائندے اپنے مفاد کی خاطر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، گھر گھر جا کر ایک شخص سے رائے نہیں لیتے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ ہمارے لیے گئے سٹیپ کی حمایت کرتے ہیں یا پھر نہیں۔ اب یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہاں پر رہنے والا کوئی بھی شخص اس ظلم کی حمایت نہ بھی کرتا ہو، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس علاقے کے اندر کئی مسلمان بھی تو ہوں گے۔ اور تیسری بات کہ یہ ہم مسلمانوں کی ایک عادت ہی بنتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں اور کمزوریوں کو دوسروں پر ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا جنگ کے اندر صحابہ کرام کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن سے برابر جا کر لڑنے کی بجائے وہ میدان جنگ کے اندر بیٹھ کر ان کے لیے بد دعا کرتے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، ہم نے خود کو دشمن کے مقابلے میں برابر ٹیکنالوجی اور اسلحے سے تیار نہیں کیا، تو اس کے اندر ہمارا خود کا قصور ہے۔ ہم یہ جنگ ہاریں گے ہی ہاریں گے جب تک کہ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر وہی اسلحہ استعمال نہ کریں جو کہ ہمارا دشمن استعمال کر رہا ہے۔ لیٹس سپوز کہ اگر یہ لاجک مان لی جائے کہ یہ امریکہ پر اللہ کا عذاب بھی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ میں آنے والی طوفانی بارشوں کو آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ یہودی قوم کے خدا کی طرف سے مسلمانوں پر عذاب ہے؟ اس طرح کی انالوجی تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سب بچگانہ باتیں ہیں کیونکہ دنیا کو اللہ نے ایک سسٹم سے، قانون کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم بس بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے دشمن پر کوئی قدرتی آفت آئے اور ہم اسے اللہ کی طرف سے عذاب کہہ کر اپنی تمام ناکامیاں اس پر ڈال کر دل کو تسلی دیں۔ مگر دنیا ایسے نہیں چلتی، کیونکہ اگر آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے برابر آپ کو ترقی کرنی ہوگی۔ اس کے پاس اگر تلوار ہے تو آپ کے پاس بھی تلوار ہی ہونی چاہیے۔
اگر دشمن کے پاس ٹینک ہے تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشمن کے پاس تو ٹینک ہو لیکن آپ تلوار لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور بالکل اسی طرح سے جو انسان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کا بالکل، کوئی وعدہ نہیں کیا۔ لہٰذا اپنی غلطیاں مان کر ان سے سیکھ کیونکہ کر خود کی اصلاح کرنے کی بجائے آپ ہماری ناکامیوں ظاہر کو ہے ملبہ قدرتی آفت پر ایک ڈال جگہ دینا بیٹھے بہت بڑی رہیں گے، بیوقوفی خود سے ہے، کچھ کریں کیونکہ گے نہیں، جب تک کہیں ہم گے جی اپنی اللہ غلطیوں کو پاک کرے مانیں گا گے تو نہیں، وہ بھلا ایسا اس ہو کی ہی نہیں اصلاح سکتا، کرنے کی بالکل۔ کوشش ہی کیوں کریں گے؟ اور دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ جی ہاں، یہ ان سیلیبریٹیز کے لیے واقعی ایک وارننگ اور عذاب ہے جنہوں نے اس ظلم کو دیکھ لیں، سپورٹ کیا تھا، اور ان چند مخصوص لوگوں کو اپنا گھر جلنے کے بعد احساس ہوگا کہ اپنا گھر کھو دینا کیسا ہوتا ہے، جیسا کہ غزہ کے لوگوں نے کھو دیا۔ آئی ہوپ کہ میں اپنی بات کو سمجھا پایا ہوں۔ اف، یقین کریں بہت ہی شوکنگ نیوز ہے کہ اتنی بھیانک آگ لگی ہے لاس اینجلس میں۔ واقعی ان کی بات صحیح ہے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، بلکہ جو کہ ایک گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے یہ مطلب سارا جو ہو رہا ہے، ہم اپنی یعنی کہ اپنی ہماری غلطیاں ہیں کچھ، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو یہی سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آنا تھا وہ عذاب سمجھیں یا ایک قدرتی آفت سمجھیں۔ باقی جو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں وہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ کیا چیز تھی۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔